السلام علیکم، میں ہوں یسرا شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن۔ اور میں ہوں محمد شیوینس۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ FBR کا لاکھوں انکم ٹیکس گوشواروں کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ۔ زراعت سبسڈیز کسان کارڈ پروگرام زیادہ گندم کاشت مہم کے حوالے سے اجلاس منعقد۔ خیابان امین ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشیوں کے لیے ہائی کورٹ کا بڑا ریلیف۔ DSP پنڈی بٹیاں کا جوڈیشل کمپلیکس اور ججز کالونی کا دورہ، سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کے 22 کانسٹیبلان کو ترقی دے دی گئی۔ پھول نگر میں غریب محنت کش کو گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ پراپرٹی ڈیلر کا غریب ریڑھی بان کے ساتھ فراڈ، 3 سال بعد بھی رقم ادا نہ کی۔ واگزار کروائی گئی گزرگاہ پر دوبارہ قبضے کی کوشش، ڈرائیور ٹریکٹر سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر آباد کے صحافیوں کے اعزاز میں مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کی جانب سے عشائیہ کا اہتمام۔ ICC نے بھارت کی 2 درجاتی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی تجویز مسترد کر دی۔ اداکار گووندا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ FBR نے لاکھوں انکم ٹیکس گوشواروں کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے مطابق بڑے سرمایہ دار، CEOs اور افسران کے گوشوارے بھی زد میں آئیں گے۔ ذرائع FBR کے مطابق شارٹ فائلر، کم ٹیکس دینے اور اصل آمدنی چھپانے والوں کا ڈیسک آڈٹ کے ذریعے سراغ لگایا جائے گا۔ ڈیسک آڈٹ میں جن ٹیکس دہندگان کی نشاندہی ہوگی، ان کا فزیکلی آڈٹ کیا جائے گا۔ خفیہ آمدن یا غلط گوشوارے جمع کرانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 7 سے 10 لاکھ گوشواروں کا ڈیسک آڈٹ ہوگا، جن میں تنخواہ دار اور کارپوریٹ ٹیکس دہندگان کے گوشوارے بھی شامل ہوں گے۔ FBR گوشواروں میں غلط بیانی اور چھپائی گئی آمدن کی نشاندہی کرے گا، جبکہ بڑے سرمایہ دار، CEOs اور افسران کے گوشوارے بھی زد میں آئیں گے۔ ٹیکس گوشواروں کا ڈیسک آڈٹ اور تجزیہ AI سمیت جدید ڈیٹا انالائسس سسٹم سے کیا جائے گا۔ گوشوارے غلط ثابت ہونے پر بھاری جرمانے اور قانونی کارروائی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے دی گئی زراعت میں جاری سبسڈیز کسان کارڈ پروگرام زیادہ گندم کاشت کمپین اور ویٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ خوشاب سے سید حسنین شاہ کی رپورٹ کے مطابق فروا عامر کی زیر صدارت کانفرنس ہال میں ہونے والے اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب عبدالستار خان، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع عبدالماجد خان کے علاوہ متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت عبدالماجد خان نے 4 تحصیلوں خوشاب، نوشیرہ، قائد آباد میں زیادہ گندم کاشت، گنا کاشت، سموگ اگائی مہم، ٹریکٹر اسکیم، سبسڈیز اور دیگر زراعت کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر خوشاب نے کہا، ضلع خوشاب میں گندم کی زیادہ سے زیادہ کاشت کو یقینی بنایا جائے۔ فروا عامر نے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کو ہدایت کی کہ کسانوں میں گندم کی کاشت کے حوالے سے کمپین اور آگاہی پروگرام کیے جائیں۔ خیابان امین ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشیوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا ریلیف، فیصلہ سنا دیا گیا۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہزیب کی رپورٹ کے مطابق عدالت عالیہ نے حکم دیا کہ رہائشیوں سے بجلی کے بل اب گھریلو سلیب کے مطابق وصول کیے جائیں۔ سوسائٹی انتظامیہ رہائشی صارفین سے کمرشل ریٹ وصول کر رہی تھی، جس پر مکینوں نے پیر سید دانش بخاری ایڈوکیٹ کے ذریعے عدالت سے رجوع کیا۔ عدالتی فیصلے کو رہائشیوں نے انصاف کی جیت قرار دیا۔ DSP پنڈی بٹیاں کا جوڈیشل کمپلیکس اور ججز کالونی کا دورہ، سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق DPO حافظ آباد عاطف نذیر کی ہدایت پر DSP پنڈی بٹیاں غازی عارف محمود خان نے جوڈیشل کمپلیکس اور ججز کالونی میں سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ واک تھرو گیٹ، سیفٹی، وائل لائٹنگ، CCTV کیمرے، ججز کالونی کے روٹس، پارکنگ، گاڑیوں کے داخلے کے سٹیکر اور میٹل ڈیٹیکٹرز کی فراہمی جیسے امور کا بغور معائنہ کیا۔ دہشت گردی کے ممکنہ خدشات کے پیش نظر اجلاس بھی منعقد کیا گیا، جس میں تمام متعلقہ اداروں کے درمیان قریبی رابطہ قائم کرنے اور مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس سرگودا ریجن میں 22 کانسٹیبلان کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ سرگودا سے مشرق ڈیجیٹل کے مہر نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق پروموشن کی تقریب کی صدارت ریجنل آفیسر SP PHP سرگودا ریجن سرگودا محمد مدثر اقبال نے کی۔ انہوں نے DSP PHP خوشاب قاضی عبدالرحمان اور DSP PHP میاں والی محمد عظیم کے ہمراہ ضابطہ طور پر ترقی پانے والے افسران کو نئے رینک لگائے۔
SPPHP سرگودا ریجن سرگودا محمد مدثر اقبال نے ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ترقی محنت، دیانت اور فرض شناسی کا صلہ ہے۔ پھول نگر میں غریب محنت کش کو گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ آٹے کی چکی چلانے والا غریب محنت کش عارف گھر میں کھانا کھا رہا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر گیا اور واپس اندر نہیں آیا۔ پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا۔ اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر قانون رانا محمد اقبال خان اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے مغوی کی فوری بازیابی کی اپیل کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے طاہر لطیف سے۔ جی طاہر لطیف۔ جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پھول نگر کوٹ فتح شاہ کے قریب۔ آپ کو پتہ ہے کہ عارف جو ہے وہ 4 دن سے لاپتہ ہے۔ ان کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ابھی میں ان کے گھر موجود ہیں، آئے ان سے گھر والوں سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میاں میرا آج 4 دن تے لا گئے بے، سانوں دا پتہ نہیں چلدا پیا۔ کرو دروازہ کھڑکایا نے، دروازہ کھڑکا تے لے گئے انہوں۔ اسی انتظار کردے رہے ہیں، وہ نہیں آیا۔ میں اپنے بھائی نو فون کیتا ہے، بھائی آئے نے، سارے پتہ کیتا ہے، فون کیتا ہے رشتہ داراں دے، سجنا بیلیاں دے، کتے سانوں نہیں ملیا ہے گا۔ کال کیتی ہے تھانے، انہاں کہا بھی انتظار کرو، انتظار کر لیا۔ صبح پھر اسی 1 تے کال کیتی، وہ آئے نے، اتنے چلے گئے، پرچہ کٹیا گیا ہے۔ اے تکرا سانوں کوئی نہیں ملی۔ جس وقت بندہ گھر آئے نے بلان واسطے روٹی کھا رہے تھی، اس ٹائم گھر تسی موجود تھی؟ ہاں جی میں موجود ساں دی، دروازہ کھڑکیا، نہ آواز کسے دتی ہے، نہ گڈی دی آواز آئی ہے، نہ موٹر سائیکل دی آواز آئی ہے، صرف دروازہ کھڑکیا تے باہر گئے، اس تو بعد واپس گھر نہیں ہن آئے۔ تہاڈی کی اپیل ہے کہ تسی کی چاہندے جے؟ میں چاہنی بھی میرے میاں میرے گھر آ جان، میرے بچیاں دا باپ گھر آوے۔ بچے نے میرے 2 ذہنی مزدور نے، بیٹا میرا ذہنی مزدور ہے تے 2 بیٹیاں نے میریاں ٹھیک نے۔ میرا کیڑا کور کرن کماون والا، جا اون دی ذات دا اللہ دی ذات دا آسرا تے جا میرے میاں دا مینوں آسرا سی۔ اپیل کرنے مریم نواز نو اپیل کرنی ہے بھی میرا میاں مینوں چاہیدا، میرے بچیاں دا باپ چاہیدا مینوں۔ پراپرٹی ڈیلر کا غریب ریڑھی بان کے ساتھ فراڈ، 3 سال بعد بھی رقم ادا نہ کی گئی۔ میلسی سے مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق نواحی علاقے فدہ سے تعلق رکھنے والے پراپرٹی ڈیلر مہر بلال اڑائی پر الزام ہے کہ اس نے ایک غریب ریڑھی بان سے پلاٹ خرید کر آگے فروخت کر دیا، مگر 3 سال گزر جانے کے باوجود رقم ادا نہ کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے متاثرہ شخص تاج محمد نے بتایا کہ اس نے اپنی مالی مشکلات اور بچوں کی شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مذکورہ پلاٹ فروخت کیا تھا۔ مہر بلال اڑائی ولد احمد یار نے خریداری کے وقت وعدہ کیا تھا کہ 6 ماہ میں مکمل ادائیگی کر دی جائے گی، مگر 2.5 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ تاج محمد کے مطابق متعدد بار تقاضا کرنے کے باوجود پراپرٹی ڈیلر مختلف بہانوں سے ادائیگی سے گریز کر رہا ہے اور ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ اس دھوکے کی وجہ سے وہ نہ تو اپنے بچوں کی شادی کر سکے اور نہ ہی گھریلو مسائل حل کر پائے۔ متاثرہ شہری نے وزیر اعلیٰ مریم نواز، DPO بہاڑی اور DSP میلسی سے اپیل کی ہے کہ مذکورہ نوسر باز کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور اس کی رقم فوری طور پر دلائی جائے تاکہ وہ اپنے مسائل کا حل کر سکے۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ مامو کانجن میں پیر فورس اور اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے واگزار کروائی گئی گزرگاہ پر دوبارہ قبضے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی۔ مامو کانجن سے حافظ محسن کی رپورٹ کے مطابق نوائی گاؤں 507 گاف بے میں چند روز قبل پیر فورس اور اسسٹنٹ کمشنر نے عوامی شکایات پر گزرگاہ کو واگزار کروایا تھا، جس پر زمیندار کی جانب سے دوبارہ قبضہ کر کے گزرگاہ پر گندم کاشت کر رہے تھے۔ 15 کی اطلاع پر مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈرائیور کو ٹریکٹر سمیت اپنی حراست میں لے لیا۔ پہلے بھی متعدد بار اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے گزرگاہ کو واگزار کروایا جا چکا ہے، مگر دوبارہ قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ دیہاتیوں نے اعلیٰ حکام سے قبضہ کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔
نو منتخب ممبر پنجاب بار کونسل اویس بھٹی کا کہنا ہے کہ وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنا میرا مشن ہے۔ وکلاء برادری کے حقوق کے تحفظ اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کروں گا۔ لاہور سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد لطیف کی رپورٹ کے مطابق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اویس بھٹی ایڈوکیٹ نے کہا، بینچ اور بار کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وکلاء برادری کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا اور وکلاء برادری کو کسی صورت مایوس نہیں کروں گا۔ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کی جانب سے بابا صافت پریس کلب وزیرآباد کے 16 رکنی سیاحتی وفد کے اعزاز میں اسلام آباد میں ایمبیسی لاج میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ وزیرآباد سے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق مہمان صافیوں کا استقبال کنٹری ہیڈ سید ضیاء النور، سید عطا محی الدین اور چودھری صدیق نے کیا۔ چیئرمین ٹورز اینڈ پروگرامنگ کونسل پریس کلب وزیرآباد شکیل اوان کی زیر قیادت وفد میں سید شہباز بخاری، نیار عالم، ڈاکٹر کاشف اشرف، فاروق چیمہ، عابد پرویز، شیخ محمد علی اور دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر میزبان اور کنٹری ہیڈ سید ضیاء النور نے کہا کہ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل لیول پر کھیلوں کے فروغ اور پاکستان میں فٹ بال کی بحالی کے لیے خدمات انجام دینے کے لیے کوشاں ہے۔ لاہور سے مشرق ڈیجیٹل کے قمر زمان بھٹی کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں سورہ رحمان سے علاج کرنے کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں معروف روحانی شخصیت فیضان کلندر پاک بابا جی مخدوم سید صفدر علی بخاری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا، اس سے ہزاروں افراد صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ہم فیضان قلندر پاک بابا جی مخدوم سید صفدر علی بخاری کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ سب سے پیار کرو، سب کو معاف کرو اور کسی سے نفرت نہ کرو، اور پیار سے نفرت کو ختم کر دو، یہی اب کا پیغام ہے۔ سینئر صحافی خاور نعیم ہاشمی نے کہا، بابا جی حسن ندیم جس طرح سورہ الرحمن سے علاج کرتے ہیں، کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں شفا ہے۔ رائٹر اینکر احسان بٹالوی نے کہا کہ بابا جی پوری انسانیت بڑے لیے کام کر رہے ہیں۔ دیگر خیالات کا اظہار کرنے والوں میں علی شاہد، احمد رضا، ارم زیب کاشف اور اقبال رضوی وغیرہ شامل تھے۔ آخر میں بابا جی نے حسن ندیم نے اجتماعی دعا فرمائی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارت کی 2 درجاتی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی تجویز مسترد کر دی۔ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اگلے دورانیہ میں بھی تمام 12 فل ممبر ممالک ایک ہی ڈویژن میں شامل ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کے سابق بیٹر راجر ٹولز کی سربراہی ورکنگ گروپ کو کرکٹ کے تینوں فارمیٹ سے متعلق اہم مسائل کا جائزہ لینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے دبئی میں ہونے والے آئی سی سی میٹنگ میں ورکنگ گروپ نے اپنی سفارشات آئی سی سی بورڈ اور چیف ایگزیکٹوز کمیٹی کو پیش کیے۔ پہلے یہ تجویز دی گئی تھی کہ بھارت، انگلینڈ اور آسٹریلیا دوسرے درجے کی ٹیموں کو مالی طور پر سپورٹ کرے، مگر یہ بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ ممکنہ طور پر ڈویژن 2 میں جانے والے ویسٹ انڈیز، سری لنکا اور پاکستان اس تجویز کے مخالف تھے۔ بالی ووڈ کے نامور اداکار اور سیاست دان گووندا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور بے ہوشی کی حالت میں ممبئی کے کریٹی کیئر اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ گووندا گزشتہ شب طبی پیچیدگیوں اور ذہنی تناؤ کے باعث ہوش و حواس کھو بیٹھے، جس کے بعد انہیں فوری طور پر ممبئی کے علاقے جوہو میں واقع کریٹی کیئر اسپتال منتقل کیا گیا۔ گووندا کے وکیل للت بندل کے مطابق اداکار نے منگل کی رات ڈاکٹروں سے ٹیلی فون پر مشورے کے بعد کچھ ادویات لیں، تاہم وہ الجھن کی حالت میں گر گئے، جس کے بعد انہیں بدھ کی صبح ایمرجنسی کی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ للت بندل نے بتایا کہ 61 سالہ گووندا اس وقت طبی نگرانی میں ہیں اور مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے علاج کے بارے میں مزید فیصلے ڈاکٹرز کی رپورٹ کے جائزے کے بعد کیے جائیں گے۔ پیر کے روز گووندا ممبئی کے دوسرے اسپتال میں سینئر اداکار دھرمیندر سے ملنے گئے تھے جب دھرمیندر کی صحت خراب تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔